فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اب یہ مسلمان مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے اوٹ سے مانگو۔ یہ لفظ حجاب جو ہے آیت نمبر 53 سورہ احزاب، اس کو جو میری بہنیں یہاں آئی ہوئی ہیں وہ اچھی طرح نوٹ کر لیں، اور وہ جو بعض خواتین اخبارات میں مناسب لکھ رہی ہیں حجاب کا کہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے، تو وہ نوٹ کرے کہ یہ لفظ حجاب آخر کس لیے آیا، پردے کی اوٹ میں ہونا کیا ظاہر کر رہا ہے۔ اگر تو روح در روح ہونے میں، بے حجابانہ گفتگو کرنے میں کوئی مذاہقہ نہیں ہے، اور یہاں نوٹ کیجئے وہ امہات المومنین ہیں، ماؤں کے درجے میں، ان کے لیے حضور کے انتقال کے بعد بھی کسی سے نکاح کرنے کا کوئی امکان نہیں، لہذا ان کے معاملے میں تو کوئی امکان پیدا نہیں ہوتا۔ آخری درجے میں سمجھیے کہ اگر کوئی امکان ہو تو کم سے کم امکان پیدا ہوگا کہ کسی کے دل میں کوئی برا خیال پیدا ہو، لیکن حکم دیا جا رہا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اے مسلمانوں، یہی زیادہ پاکیزہ طرز عمل ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی، ان کے دلوں کے لیے۔ پھر دیکھیے، اللہ ہے فاطر فطرت، وہ جانتا ہے مرد اور عورت کا جو مزاج ہے۔ ہم لاکھ اس کے اوپر پردے ڈالیں اور ملمہ سازی کریں اور تہذیب اور تمدن اور یہ اور وہ اس کے بہانے بنائیں، لیکن وہ جو ایک مرد اور ایک عورت کے مابین ایک فطری میلان رکھا گیا ہے، دائیا ہے، اس دائیے کو جس نے رکھا ہے اس سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ یہ فرما رہا ہے ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہی تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کے لیے زیادہ صحیح ہے اور یہ ان کے لیے بھی۔